السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کا میرے بہنوئی نے سفارش کی، آغا سنابدی سے مجھے نوکری مل گئی، کیونکہ بغیر سفارش کے مجھے ملازمت نہیں مل سکتی تھی، مگر ملازمت مل گئی۔ مگر وہاں مجھے پتہ نہیں تھا بینکنگ کیا ہوتی ہے، تو میں جب بینک 1 بجے بند ہوتا تھا میں گھر آ جایا کرتا تھا۔ 1 بجے آپ گھر آ جاتے؟ ہاں، کہ بینک بند ہو گیا۔ 1 مہینے بعد میری شکایت گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اصلی کام 1 بجے کے بعد ہوتا ہے، تو میں نے بینک چھوڑ دیا۔ میں پینٹ کرتا تھا، میں نے پینٹنگ سے 1958 میں میری پہلی ایگزیبیشن کی۔ اب بھی میرے گھر کا خرچہ میری تصویروں پہ چلتا ہے، میں تصویریں بناتا ہوں اور وہ باہر بک جاتی ہیں ساری۔ پھر میں ٹی وی کی طرف آیا، زمانہ تھا بھٹو صاحب جانے والے تھے اور کوئی آنے والا تھا۔ جو آنے والا تھا وہ بہت دن رہا، بہت دن رہا؟ ہاں۔ ایک مرتبہ ایک پروگرام میں مجھے انہوں نے بلایا، عمران کو ٹریبیوٹ دے رہے تھے، وہ عمران ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا اور عمران نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، تو ان کے بیٹے اعجاز الحق صاحب میرے پاس آئے کہ والد صاحب عمران کو ٹریبیوٹ دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کو میزبان بنانا چاہ رہے ہیں، مگر والد صاحب کو پہلے فرانس کے سفیر کے پاس جانا ہے، تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ پہلے عمران کو آپ گولڈ میڈل دے دیں پھر چلے جائیں۔ تو پروگرام شروع ہوا 7:30 بجے، 8:30 بجے ان کو سفیر کے پاس جانا تھا۔ میں نے بولنا شروع کیا تو وہ 1 بجے تک بیٹھے رہے، اور پروگرام کے بعد مجھے بلایا اپنے گھر، راولپنڈی میں گھر تھا ان کا، اور ایک بڑی گاڑی جس میں پہلے کہیں بیٹھا نہیں میں، اس میں وائرلیس وغیرہ لگے ہوئے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئی، خود نکل کے آئے باہر، آئیے اندر۔ وہاں صدیق سالک صاحب، سارے جنرل جتنے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے فرانس سفیر کے پاس جانا ہے، آپ 5 گھنٹے بکواس کرتے رہے۔ تو میں 5 گھنٹے بیٹھا رہا۔ میں نے کہا سر آپ کتنے دن کے لیے آئے تھے؟ 90 دن کے لیے، 8 سال ہو رہے ہیں، تو آپ کو تو عادت ہے دیر تک بیٹھنے۔ تو انہوں نے کہا آپ میں سے کسی کی ہمت ہے یہ بات کہنے کی جو انور نے کہی ہے؟ میں نے کہا نہیں سر، چھوڑ دیں۔ تو وہاں ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے میرا گریبان پکڑا ہے، ہاں، کہنے لگے آپ کو ہم بلاتے ہیں، آپ بارڈر کراس کر جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا سر تنخواہ آپ کو ملتی ہے بارڈر کراس کرنے کی، جب آپ سے نہیں ہوتا تو میں کرتا ہوں۔ مگر میں جان دیتا ہوں ان سپاہیوں پر جو ہماری خاطر سرحد پہ جانے دے رہے ہیں۔ روزانہ آپ پڑھ لیں اخبار میں کہ کوئٹہ میں سرحد پر، پنجاب کے بارڈر پر سپاہی شہید ہو رہے ہیں، کس لیے؟ جو ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ تو فوج ہماری ضرورت ہے۔ ہمیشہ میں نے ISPR کے لیے بہت کام کیا ہے، مگر فوج کو بھی یہ سمجھنا چاہیے ہم بھی اس کی ضرورت ہے۔ جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر وہ کس پہ حکومت کریں گے؟ تو لہٰذا دونوں کی دوستی بہت ضروری ہے، اور 76 برس سے چلی آ رہی ہے۔ ایک فضا ایسی مقدر ہو گئی ہے جس میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی ولی عہد نے آنے سے منع کر دیا یہاں، اب مجھے لگ رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کا ایک نام آتے ہی ایک اور صاحب کا نام یاد آتا ہے ذہن میں، مرحوم معین اختر صاحب۔ معین اختر کیا بات ہے جی، آپ نے لوز ٹاک ایک عرصے تک کیا ان کے ساتھ۔ میں نے اسٹوڈیو 2.5، اسٹوڈیو 3.25، اسٹوڈیو 4.25، شو ٹائم انور کے ساتھ، انور کی میں نے 32 برس کام کیا معین کے جہاں یہ اتنے طنز و مزاح کے اور اتنا ایک سیریس پلے، ہاف پلیٹ۔ معین کے ساتھ میں نے 11 پلیس کیے، مگر معین کو اسکرپٹ چاہیے تھا، اداکار بہت بڑا تھا، اسے اسکرپٹ مل جائے، اچھا اسکرپٹ ہے تو معین سے اچھا اداکار آپ کو نہیں ملے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں معین کے لیول کا کوئی ایکٹر نہیں تھا۔ کیا یہی وجہ ہے کہ معین نہیں ہے تو وہ اسکرپٹ بھی آپ نہیں لکھ رہے کسی اور کے لیے؟ اگر معین نہیں ہے، اللہ ان کو جوائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ نے لکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ اب وہ نہیں ہے؟
یہ میں بار بار آپ سے سوال کر رہا ہوں. موئن سے اچھے ایکٹر مل گئے مجھے. آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ٹی وی کے لیے کچھ لکھیں؟ ذرا اور زور سے تالیاں بجائیں تاکہ مجھے موئن سے اچھا ایکٹر مل گیا ہے. آج کل بیکار ہے وہ, تو اگلے ہفتے سے میں ان کے ساتھ ریکارڈنگ کر رہا ہوں. ارے ویری گڈ. آپ یہ سرپرائز رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, آپ پوچھ لیں. بتائیے. شیخ رشید صاحب ہیں, وہ اداکار ہیں. وہ بہت اچھے اداکار ہیں اور میرے اسکرپٹ پہ بہت اچھا کام کریں گے. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ ادبی پروگرام ہے جی جی. اور کوئٹہ میں ہو رہا ہے, اور ایسا ہجوم نہ میں نے اسلام آباد میں دیکھا, نہ کراچی میں دیکھا, نہ لاہور میں دیکھا. آپ کو مبارکباد, اور شاہ صاحب کو مبارکباد. شاہ صاحب کو مبارکباد کہ انہوں نے, شاہ صاحب ایک عجیب و غریب آدمی ہے. یہ اللہ آدمی بناتا ہے, شاہ صاحب کو تو جنوں نے بنایا ہے. اتنا ہمت, اتنی طاقت پہلے کسی انسان میں نہیں دیکھی کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اب سوتے نہیں, میرے خیال میں 2 ہفتے سے جاگ رہے ہیں. جاگ اس وجہ سے رہے کہ تھوڑے سندھ کے حالات خراب تھے اور یہ فیسٹیول کرنا تھا. مگر شاہ صاحب کو داد دینا چاہیے کہ ان کی ہمت ہے, انہوں نے کر لیا اور اتنا بڑا فیسٹیول کر لیا. شاہ صاحب جیتے رہیے. انور صاحب, ماشاءاللہ آپ کا خاندان بڑا بلیسڈ ہے. فاطمہ ثریا بھجیہ ہوئی, آپ ہوئے, احمد مقصود حمیدی صاحب ہوئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری سندھ, آپ کے صاحبزادے ہوئے ماشاءاللہ, کمپوزر, سنگر, اب تو پپیٹیئر بھی ہیں ماشاءاللہ. پھر زہرا نگاہ ہوئی, زبیدہ ہوئی جو زبردست ہماری سیلیبریٹی شیف تھی. پھر بی بی سی میں آپ کی ایک بہن تھی سارا. اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں, اپنے والد یا والدہ کو؟ والدہ. کس طریقے لحاظ سے؟ میری والد کا انتقال تو 42 سال کی عمر میں ہو گیا تھا. ہم 10 بھائی بہن تھے, صرف ماں نے ہم کو پالا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی انور مقصود کا ایک مرتبہ پھر بہت بڑا دھماکہ. انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ ایک بریگیڈیئر نے ان کو گربان سے پکڑا شدید غصے کے اندر, پھر ان کے ساتھ کیا مواجرہ ہوا وہ سب آپ کے سامنے رکھا. آپ جانتے ہیں کہ انور مقصود صاحب اپنی طنز و مزاح کی وجہ سے پاکستان کے میڈیا میں, سوشل میڈیا کریں چاہے الیکٹرانک میڈیا کریں, اس میں ہمیشہ چھائے رہتے ہیں. اور اس تقریر نے بھی جو ہے بہت زیادہ ریکارڈ توڑ دیے. اس حد تک اس ویڈیو کو دیکھا گیا ہے, نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے, انور مقصود کی شاعری کو, ان کی طنز و مزاح کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. نہ صرف پسند کیا جاتا ہے بلکہ بہت زیادہ مداح ہیں انور مقصود کے پوری دنیا کے اندر. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنا. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.